اس کا؟ کوکب درانی ہے، نورانی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کوکب نورانی. کوکب نورانی ان کو کم از کم جو بات کرنا چاہتے ہیں اپنا حلیہ، عمر، شکل، صورت، قیافہ کے مطابق کرنی چاہیے. بات داڑھی سفید ہو گئی ہے، ہاں، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مہندی لگاتا ہے، اور وہ محب اہل بیت ہونے کا دم بھی بھرتے ہیں، کتابیں بھی. وہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ امام حسین کا دن جو ہے بڑے اہتمام سے مناتے ہیں. صرف شہادت عاشور کے دن نہیں، 10 دن مناتے ہیں سال بھر. امام حسین جس طرح امام حسین کے دن مناتے ہیں اسی طرح امام حسن کے دن نہیں مناتے یہ لوگ. بہت حساس بات کی ہے، اگر توجہ فرمائیں. حد ہوتی ہے، جہالت کی حد ہوتی ہے. جہالت پتہ نہیں جاہل ہے یا متجاہل ہے. جاہل ہے تو بھی افسوس کی بات ہے، عالم ہے اور دانشور طور پر اپنا آپ کو جاہل ظاہر کر رہا ہے، وہ اس سے بھی بدتر ہے. یہ کیا وجہ ہے یہ بھائی امام حسین کا دن مناتے ہیں اور امام حسن کا دن نہیں مناتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن نے معاویہ سے صلح کی تھی. شیعوں کو امام حسن کا یہ کام پسند نہیں ہے. تو خدا تو کیا کہہ سکتا ہے بندہ؟ آج کل تو فوراً FIR بھی کٹ جاتی ہے. ہاں، کچھ تو سوچو بھائی، کچھ تو سوچو. ہم امام حسن کو جس آدمی کو امام حسن کا کوئی قول یا فعل ناقابل خدا نخواستہ ناپسند ہو، وہ شیعہ نہیں ہے. وہ ہم تمہاری طرح نہیں ہے. ہم امام حسن کو معصوم سمجھتے ہیں. امام حسن امام حسین کے امام تھے. نادان آدمی تجھے اس کا بھی نہیں پتا ہے جی. الحسن والحسین، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. الحسن والحسین امامان ان قام او قعدا. حسن اور حسین قیام کریں تو بھی امام ہیں، ہاں، یا گوشہ نشینی اختیار کریں تو امام ہیں. کیا مطلب ہے یار؟ مسجد کے پیش نماز ہے میری طرف اور مبارک موسوی کی طرف امام ہے؟ نہیں. ہمارے علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر. صلح الحسن، شیخ مرتضیٰ آل یاسین کی کتاب صلح الحسن اس موضوع پر لکھی گئی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے، جس کا ترجمہ رہبر اعظم حفظہ اللہ نے غالباً اپنے ہوئی طالب علمی کی زندگی میں فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہے اور صلح الحسن کے فوائد کو بتایا ہے. جی، اگر ان شرائط، وہ شرائط جن کی بنیاد پر صلح ہوئی تھی، ان پر اگر عمل ہوتا، اصل یہ واقعہ کربلا پیش نہ آتا، نوبت نہ آتی، نہ یزید آتا، نہ یزید کے خلاف امام کو یہ مقدس قیام کرنا پڑتا.